حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے۔ سورہ صاد میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ یہ سورت پارہ نمبر 23 میں ہے۔ آپ پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے تھے، اس لیے پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے۔ مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار اور امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے کہ سرداری اور بادشاہت تو ہمارا حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گئی؟ حضرت طالوت بڑے عالم، جنگ کے ماہر، بڑے بہادر اور طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ لوگوں کی تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ آخر جب حضرت طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، ہاں زیادہ سے زیادہ ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ مگر یہ جب نہر پر پہنچے تو 313 لوگوں کے علاوہ باقی سب نے بہت زیادہ پانی پی لیا۔ جب پوری قوم نہر کے پار اتر گئی تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ایک چلو سے زیادہ پانی پیا تھا کہنے لگے، ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے، یعنی وہ 313 جنہوں نے صرف ایک چلو پانی پیا تھا، پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ ہم اللہ کے بھروسے سے جالوت سے لڑیں گے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر، مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا۔ ان کو دانائی اور مقدموں کے فیصلے کرنے کی خوب لیاقت بخشی۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ کسب معاش کے لیے جب زرہیں بنائیں تو پوری بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب اندازے کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں میں خرچ کریں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح کے 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں۔ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ اب یہ ایک دمبی کو بھی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک اس نے یہ اکیلی دمبی مانگ کر ظلم و زیادتی کی ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس طرح کی زیادتی کرنے سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدہ میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا،
ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہم کو یہ سبق ملتے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کو عالم، طاقتور، بہادر اور لڑائی کے طریقے جاننے والا ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت طالوت غریب آدمی تھے، مگر یہ سب خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا۔ دشمن سے لڑائی جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تعداد زیادہ ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم موت سے نہ ڈریں اور اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ ہمارے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، یہاں تک کہ چرند پرند، پہاڑ، لوہا سب ہمارے تابع ہو جائیں، مگر ہمیں اللہ کو نہیں بولنا چاہیے، دل کی خواہش پہ نہ چلنا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔